پاکستان میں بون میرو ٹرانسپلانٹ کے بانی اور معروف ماہر امراض خون ڈاکٹر طاہر شمسی ہم میں نہیں رہے۔ ملک کے نامور ہیماٹولوجسٹ ڈاکٹر طاہر شمسی کچھ روز پہلے برین ہیمریج کا شکار ہوئے تھے اور کل وہ کراچی کے نجی ہسپتال میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انہیں کراچی میں ہی سپرد خاک کیا گیا ہے۔ یہ سیگمنٹ خاص طور پر ہماری ٹیم کی جانب سے ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہے۔ ان کی جو خدمات ہے پاکستان کی میڈیسنل انڈسٹری میں اس کو ریکگنائز کرنے کے لیے ہے۔ ویسے تو وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ کووڈ میں ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر طاہر شمسی کے کہنے پر حکومت پاکستان نے پلازما تھیراپی کو جو ہے اس کو استعمال کرنے کی اجازت دی، اور ڈاکٹر طاہر شمسی نے اگر ہم آپ کو بتائیں کہ ان کا شمار ملک میں بون میرو ٹرانسپلانٹ کے جو بانی ہیں ان میں ہوتا رہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر ہم آپ کو بتائیں کہ انہوں نے 1996 میں پاکستان میں بون میرو ٹرانسپلانٹ متعارف کروایا تھا، اور انہوں نے بون میرو ٹرانسپلانٹ کے 650 آپریشن کیے اور 100 سے زائد تحقیقی مضامین بھی لکھے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر شمسی نے کورونا وبا، جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ پلازما تھیراپی متعارف کرائی تھی، تو ڈاکٹر طاہر شمسی از اے ویل نون پاکستانی ڈاکٹر اور ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ ان کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ایک اور معروف ہیماٹولوجسٹ ڈاکٹر سہیل اختر صاحب موجود ہیں، اور ان سے ہم جانیں گے، کچھ بات کریں گے ڈاکٹر طاہر شمسی کی خدمات کے حوالے سے، ان کی پرسنالٹی کے حوالے سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے۔ ایک بڑی ہی افسوسناک خبر ڈاکٹر طاہر شمسی کے حوالے سے آئی تھی، اور ہم سب دعا کر رہے تھے ان کے لیے کہ وہ صحت یاب ہو جائیں، لیکن نصیب کو نہیں تھا یہ منظور۔ سر یہ بتائیے کہ ڈاکٹر طاہر شمسی ایز اے ڈاکٹر تو ہم ان کو بہت جان گئے کووڈ میں، لیکن ایز اے پرسن وہ کیسے تھے؟ ایز اے اگر پیشنٹ کے ساتھ ڈیلنگ کریں تو وہ کیسے تھے سر؟ جی میں ہیماٹولوجسٹ تو نہیں ہوں، میری فیلڈ پلمونالوجی ہے، لیکن میرا ڈاکٹر طاہر کافی سالوں سے یوں کہہ لیجئے کہ تقریباً بچپن سے ہی ہمارا ملنا جلنا، اس کے بعد پھر پروفیشنل لائف میں ڈاؤ میڈیکل کالج میں ہم ساتھی تھے، اور اس کے بعد مطلب چونکہ فیلڈ ہمیں ان کی ضرورت پڑتی رہتی تھی تو ہمارا بہت ہی کلوز انٹریکشن تھا، اور میں نے ان کو پرسنلی بھی جانتا ہوں اور پروفیشنلی بھی۔ تو پرسنلی یوں سمجھتے ہیں کہ طاہر جو ہے وہ ایک خاموش طبع انسان تھے، دھیمے دھیمے لہجے میں بات کرنے والے، محبت سے مریضوں کو ڈیل کرنے والے، یعنی اس کی ساری زندگی جو ہے ہم نے دیکھا اپنے پیشے سے اپنے پیشنٹس پر فوکسڈ رہی۔ لیٹرل تھنکنگ بہت زیادہ اس نے نہیں کی کہ جیسے میں یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں۔ اس کا ایک ایم تھا، آبجیکٹو تھا لائف میں کہ میں نے اپنی فیلڈ میں، جو کہ انتہائی ڈپرائیوڈ فیلڈ ہے ہیماٹولوجی کی، میں نے اس میں وہ کام کر کے دکھانا ہے جو پاکستان میں ابھی تک دستیاب نہیں ہے، اور اس سے ہزاروں لاکھوں نہ صرف مریضوں کو فائدہ ہوگا، بلکہ میں ایسے اپنے بعد ٹرین کر کے اتنی وافر مقدار میں، اتنی تعداد میں ڈاکٹرز ٹرین کر دوں کہ وہ یہ بارہا کہا کرتے تھے نجی محفلوں میں بھی اور ان کے سوشل میڈیا پر پوسٹ کے ذریعے بھی، کہ میری ایک خواہش ہے کہ جب میں جاؤں اس دنیا سے تو ہیماٹولوجی میں، بون میرو ٹرانسپلانٹیشن میں بہت سارے ایکسپرٹس ہوں جو کہ اس مشن کو آگے لے کر چلتے رہیں۔ تو فرینکلی اسپیکنگ پروفیشنل پرائیویٹ زندگی میں بھی اور پروفیشنل زندگی میں بھی اس کو اپنے صرف کام سے غرض تھا، یعنی یوں سمجھ لیجئے مریضوں کو بالکل یہ جو ان کا مشن تھا بون میرو ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے بہت سارے ڈاکٹرز پروڈیوس کرنے کا، یہ مشن اب کہاں تک پہنچا ہوا ہے اور کیسے ہم اس کو آگے لے کر جا سکتے ہیں مزید؟ 96 میں پہلا بون میرو ٹرانسپلانٹ ہوا ڈاکٹر طاہر نے ضیاء الدین ہاسپٹل میں جب وہ تھے یہ کیا تھا۔ اس کے بعد وہ ایک پرائیویٹ سیٹ اپ میں، بلکہ ایک یا دو پرائیویٹ سیٹ اپ میں یہ تھوڑی تھوڑی تعداد میں کرتے رہے، اور اس کے بعد الٹیمیٹلی انہوں نے 2011 میں اپنا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ڈیزیز قائم کیا۔ اصل میں بون میرو ٹرانسپلانٹ کو لوگوں کو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ یہ کوئی عام طریقہ علاج نہیں ہے، یہ کوئی آسان طریقہ علاج نہیں ہے۔ بالکل اس میں صرف طاہر شمسی کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ان کو اپنے ساتھ ٹرین ڈاکٹرز کی، نرسنگ سٹاف کی، لیبارٹری کی، انٹینسیو کیئر کی، ہاسپٹل سیٹنگ کی، یعنی ہر آدمی اس میں اتنا ٹرینڈ ہو کہ کسی ایک آدمی کی لیک آف ایکسپرٹیز کی وجہ سے وہ پیشنٹ خراب نہ ہونے پائے۔ سو دا فرسٹ تھنگ طاہر ڈیڈ واز کہ انہوں نے اپنے لیے ایک ٹیم تیار کی، اور وہ اتنی ڈیڈیکیٹڈ ٹیم تھی، آج تک ان کے ساتھ ہے، کہ وہ ہر مثال کے طور پہ نرسنگ اپنے فیلڈ میں ایکسپرٹس ہیں، اسی طرح لیبارٹری ہے اینڈ سو آن۔ وہ ٹیم تیار کی، اور پھر 2011 میں انہوں نے، اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے فیلڈ کے ڈپلوماز
فیلوشپس, پی ایچ ڈیز, ایم فلز, یہ ڈھیروں انسٹیٹیوٹ, ان کا انسٹیٹیوٹ پوسٹ گریجویٹ اسٹڈیز کے لیے ریکگنائز ہوا. اور اس کے بعد انہوں نے, مجھے نہیں معلوم تعداد ایگزیکٹ کیا ہے, لیکن اچھی خاصی بڑی تعداد میں ایف سی پی ایس, فیلوشپ آف کالج آف فزیشین, جو کہ پاکستان میں سب سے بڑا پوسٹ گریجویٹ کا ڈپلوما ہے, وہ ان کے انڈر, ہاتھوں کے اندر سے ٹرین ہو کے بہت سارے ڈاکٹرز اس وقت مختلف جگہوں پر ان کے ساتھ بھی خدمات انجام دے رہے ہیں. پی ایچ ڈی ان کے اپنے انڈر میں, مجھے ایگزیکٹ تعداد نہیں پتا. ایم فل جو بیسک سائنسز کے ٹاپک ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہم سب فیل کرتے ہیں کہ مطلب طاہر وینٹ ایٹ اے ویری ینگ ایج. ظاہر ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی منشا ہوتی ہے, ہم صرف سوچ سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے کسی کا کوئی دخل نہیں ہے. لیکن اگر اسے اور چند سال ملتے تو ظاہر ہے اور پروڈیوس کرتے. لیکن ابھی بھی اس فیلڈ میں آئی ایم شیور کہ ہی وڈ بی سیٹسفائیڈ ان دا ہیونس کہ اس نے جو کام کرنا تھا, اس نے نہ صرف بیج بویا بلکہ اس کا پودا نظر آ رہا ہے, رہا ہے. اس میں جو کرنے کی بات آپ کا سوال تھا وہ یہ تھا کہ سوسائٹی کو اور میڈیکل فریٹرنیٹی کو اور گورنمنٹ کو اس کو سپورٹ کرنا ہوگا. آلریڈی پنجاب گورنمنٹ کے اشتراک سے کم از کم 2 بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹر جو میری نالج میں ہیں, بہاولپور اور لاہور میں غالباً, یہ آلریڈی اسٹیبلش ہو چکے ہیں. تو صرف ایک شہر یا ایک سینٹر تک بات محدود نہ رہے, بلکہ ان کا ایم آبجیکٹو یہ تو تھا کہ پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں بون میرو ٹرانسپلانٹ کا سینٹر قائم ہو. تو اس مشن کو سوسائٹی اور گورنمنٹ اور میڈیکل کے لوگ میرا خیال ہے سپورٹ کر کے آگے لے کے چل سکتے ہیں. ان کے ٹرینڈ لوگ موجود ہیں, ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں, اور ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ انہوں نے جتنی محنت کی تھی, یہ سب محنت اپنی ذات کے لیے نہیں تھی. ڈاکٹر طاہر جو تھے وہ کبھی کسی چیز سے فرسٹریٹ ہوئے, مایوس ہوئے ہیلتھ کے نظام سے, پاکستان سے؟ کیونکہ جو کام کرنے والا, ویسے تو ہم نے دیکھا ہے جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ کام کر جاتا ہے, اس کو کوئی چیز ہنڈر نہیں کرتی اس کی سکسیس کو. لیکن پھر بھی میں یہ سوال پوچھ رہی ہوں تاکہ لوگ بھی جان سکیں, کبھی وہ پاکستان کے ہیلتھ کے نظام سے فرسٹریٹ ہوئے, سسٹم سے مایوس ہوئے؟ یوں کہہ لیں محترمہ کہ 2 طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں. ایک وہ جو نظام کے فرسٹریٹ ہوتے رہیں, اس کے بارے میں باتیں بناتے رہیں اور کچھ نہ کریں, اور دوسرے وہ کہ وہ نظام کو دیکھ کے اس کی کمزوریوں کو اپریشیٹ کرتے ہوئے اس میں سے راستے نکالیں. طاہر ان دوسری طرح کے لوگوں میں شامل تھا. اور یعنی اس نے, ظاہر ہے ہمارا نظام جو فیلڈ اس نے, ہیماٹولوجی تو بہت پہلے سے لوگ موجود تھے اور اب بھی ہیں, لیکن بون میرو ٹرانسپلانٹیشن پہلا کرنا میں سمجھتا ہوں آسان کام نہیں تھا. اٹ از این ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ فیلڈ, کہ جس میں مریض کا سلیکشن, پھر اس کا میچنگ, اور پھر جناب وہ انفیکشن سے بچانا اسے, اور لائف لانگ اس کی فالو اپ ہے. یہ نہیں کہ آپ بائی پاس ہو گیا, کارڈک بائی پاس, تو مطلب 1 مہینہ 2 مہینہ 6 مہینہ, اس کے بعد پھر اس کی, یہ لائف لانگ ایک فالو اپ ہوتا ہے. بچے بھی ہوتے ہیں زیادہ تر اس میں, بڑے بھی ہوتے ہیں, بالکل صحیح ہے, ان کو بچانا. تو یہ ایک جو ہے نا ایک جاری رہنے والا کام ہے, اور اس میں فرسٹریشن کا, جو فرسٹریٹ ہوتا ہے وہ اس فیلڈ میں نہیں آ سکتا. جس کو مصمم بڑی امپورٹنٹ بات کی آپ نے ڈاکٹر صاحب, کہ جو فرسٹریٹ ہو جائے وہ پھر اس کام میں نہ آئے. اور واقعی یہی وتیرہ ہوتا ہے ان لوگوں کا جو کچھ بڑے کام کر جاتے ہیں. بہت شکریہ ادا کریں گے. ڈاکٹر سہیل اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب کی خدمات کا ذکر ہو رہا تھا. شفا, یہ جو ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں نا, جس میں آج ہم نے طاہر شمسی صاحب کا ذکر کیا, پھر ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب, مطلب اس طرح کے بہت بڑے بڑے لوگ ہمارے پاس اس معاشرے میں موجود ہیں, اور ہر فیلڈ میں بڑے ایسے لوگ موجود ہیں جو ویژنری لوگ ہیں, ایسے ادارے جنہوں نے کھڑے کر دیے ہیں. اب صرف ایک کام کرنا ہے, ہم لوگوں کو موٹیویٹ ہونا ہے کہ اب ہم ان کے کام سے جڑ جائیں, ان کے ویژن کو اپنا ویژن بنائیں اور ان کے کام کو آگے بڑھائیں. کیونکہ ظاہر ہے سب نے ایک دن دنیا سے جانا ہے, وہ لوگ تو چلے جائیں گے اور ان کا مشن ادھورا نہیں رہنا چاہیے. تو اس چیز کو ہمیں ضرور اپنے مد نظر رکھنا چاہیے کہ کسی نہ کسی ایک کاز کے ساتھ جڑ کر اپنی زندگی اس میں لگا دیں. بالکل, اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ طاہر شمسی صاحب کو غریق رحمت کرے, ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے.